यसू दी हुजूरी च कमाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। यसू दी हुजूरी च कमाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। तख्त नशीन हुंदा सुनदा दुआवां नू, कर दिंदा दूर सारे रोगां ते बलावां नू। तख्त नशीन हुंदा सुनदा दुआवां नू, कर दिंदा दूर सारे रोगां ते बलावां नू। यक जान हो यक जान जदों सुरताल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। यसू दी हुजूरी च कमाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। होके शर्मिंदा हथ ला देंदे कन्नां नू, कर लेंदे तौबा छड्ड देंदे बुरे कम्मां नू। होके शर्मिंदा हथ ला देंदे कन्नां नू, कर लेंदे तौबा छड्ड देंदे बुरे कम्मां नू। पुट्ठे सिद्धे हो पुट्ठे सिद्धे जिन्हां दे सवाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। यसू दी हुजूरी च कमाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। पांदे ने शिफावां लोकी खुशियां मनांदे ने, शुक्र गुजार होके नजरा चढ़ांदे ने। पांदे ने शिफावां लोकी खुशियां मनांदे ने, शुक्र गुजार होके नजरा चढ़ांदे ने। हर पासे हो हर पासे रब दे जलाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। यसू दी हुजूरी च कमाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने, मोजज़े रुबाब बेमिसाल हुंदे ने। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने बड़े फजल से मुझे और आपको एक और मौका अता किया है ताकि हम उसका जिंदा पाक कलाम सुन पाए। अभी आप खुदा की हम्दो सना सुन रहे थे जिससे आपने बरकत पाई है। अब मौका है हमारे पास कि हम अपने खुदा का कलाम सुने, बड़ी तवज्जो से, बड़ी खामोशी से, बड़े एहतराम से, क्योंकि ये जिंदा यहोवा का कलाम है और उसके मसीह का कलाम है। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए बड़े ध्यान से। आज की तिलावत मरकस की इंजील से है, उसका 16वां बाब है, आखिरी बाब है, और उसकी 15 और 16 दो आयत की तिलावत होगी।
اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمائے، اور اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے انجیل پر، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، جو بھی آپ اس وقت حاضر ہیں خدا کا پاک کلام سننے کے لیے، آج بہت ہی ضروری پیغام ہے، غور طلب، توجہ طلب۔ آج کا جو پیغام ہے اس کا عنوان یہ ہے، مسیح کی خوشخبری، گڈ نیوز آف کرائسٹ جیسس۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے، عالم ارواح موت قبر پر فتح پا کے تیسرے دن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے قدرت کے ساتھ جی اٹھے۔ عالم ارواح موت اور قبر دیکھتے ہی رہ گئے، قدرت کے ساتھ پاکیزگی کے روح کے سبب سے یہودا کا شیر ببر جی اٹھا۔ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ملتے ہیں اور ان کو کیا خوشخبری سنائی؟ کہا، زمین و آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اب اس اختیار کے ساتھ میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ ساری خلق کے سامنے، ہول کریشن، وہاں جاؤ، تم جاؤ اور جا کے خوشخبری سناؤ، انجیل سناؤ، بشارت دو کہ یسوع زندہ ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع ان شاگردوں کو مل گیا تھا، اس کو انہوں نے دیکھا تھا، 3.5 سال اس کے ساتھ رہ کر، اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر، اس کو چھو کر، اس کے قرب میں رہ کر، اس کی فیلوشپ میں رہ کر، اس کی دوستی میں رہ کر انہوں نے دیکھا تھا کہ جیسس کرائسٹ کیا ہے۔ تو مسیح نے کہا کہ اب تمہارا کام ہے میرے حکم کے مطابق کہ تم ساری خلق کے سامنے جا کے خوشخبری سناؤ۔ مذہب نہیں، کوئی نمازوں کا طور طریقہ نہیں، کوئی گیت بھجن نہیں، نہ، یہ بعد کی باتیں ہیں، ضروری ہے، لیکن مسیح نے کہا خوشخبری یہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے آیا، ہمارے لیے جیا، ہمارے لیے موا، ہمارے لیے زندہ ہو گیا، اور ہمارے لیے آسمانوں پر چلا گیا، ہمارے لیے واپس آئے گا۔ گو اینڈ پریچ دا گڈ نیوز آف کرائسٹ۔ کیا آپ نے مسیح کو جانا ہے، پہچانا ہے، سمجھا ہے؟ آپ اس کے پاس آئے ہو، اس کو قبول کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، کمٹ کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہے مسیح کے حکم کے مطابق گو اینڈ پریچ دا گڈ۔ یہاں تو ہمارے کوئی بچہ امتحان پاس کر جائے، ہم سناتے پھرتے ہیں سارے دوستوں عزیزوں کو ہمارا لڑکا پاس ہو گیا،
اور اگر کہیں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے میٹرک میں، اوہ، ایف اے میں ہو جائے، بی اے میں آنر ہو جائے، اوہ، اگر ایم اے کر جائے، بلے بلے بلے، اور اگر ڈاکٹریٹ کر لے، پی ایچ ڈی ہو جائے، پھر تو گھر کے لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بھاگے پھرتے، ہمارے بچے نے یہ کیا ہے، یہ وہ، یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں کیا بتا سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں روزمرہ کی زندگی میں، تو میں مسیح کی بات کرتا ہوں جو آسمانوں سے آپ کے لیے اور میرے لیے آیا. وہ انسان بنا، خادم بنا، جیا ہمارے درمیان. Word became flesh, died for us on the cross of Calvary, rose again on third day through the power of the Spirit of holiness. ایسا مسیح مل جائے، اس کو آدمی جان لے، پہچان لے، سمجھ لے، اس کی نجات کا تجربہ کرے، اور پھر منہ بند کر کے بیٹھا رہے ساری عمر، کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے. نہ، یہ مسیح کا حکم ہے کہ جو سیوڈ ہو جاتا ہے، جو بورن اگین ہو جاتا ہے، جو مسیح کو جان جاتا ہے. کلام میں پڑھے چاروں انجیلوں میں، جو مسیح کے پاس آیا اور مسیح سے نجات کا تجربہ پایا، شفا پائی، آزادی پائی، مسیح نے ان کو منع کیا کہ حالات پولیٹیکل صحیح نہیں ہے، ریلیجس بھی صحیح ہے، زیادہ شور نہیں مچانا، تمہارا کام ہو گیا ہے، بس شکر کرو. پر توبہ توبہ توبہ، لوگوں نے دہائی ڈالی، ہر طرف شور مچایا، دوسروں کو بتایا کہ مسیح نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. چلو گاؤں سے نکلو، کنویں پر چلو، اور دیکھو وہاں ایک شخص ہے جو انسان کی زندگی کا آپریشن کر کے رکھ دیتا ہے، گناہگار کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. کوئی چپ نہ رہا. تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کی دنیا میں؟ اپنی فیملی کے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جہاں موقع ملتا ہے، ڈو یو شیئر دا گڈ نیوز آف کرائسٹ؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بزرگ ہیں، تو پھر گھٹنوں پر ہو کے جو انجیل سنا رہے ہیں، دعا کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اگر آپ مشنری کے طور پر کہیں نہیں جا سکتے، آپ اپنا پرس کھولو، پیسے کے ذریعے ان کی مدد کر کے انجیل سنانے میں شریک ہو جاؤ. اور اگر خدا بلاتا ہے، موقع دیتا ہے، تو پھر اسپیک آؤٹ، پھر بولو اور بتاؤ کہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے، جانا ہے، پہچانا ہے، وہ خداوند ہے، با اختیار ہے. تو متی کی انجیل 28 باب اس کی 18-19 آیت میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا یہ کہ آپ اس کے شاگرد ہیں. تو مسیح نے کہا ساری قوموں کے پاس چلے جاؤ، اتنی بڑی خوشخبری ہے، سناؤ. مکتی داتا زندہ، وہ قبر میں نہیں ہے، اس کے پاس آؤ. لوکا 24:47 میں مسیح نے کہا یروشلم سے شروع جاؤ میرے شاگردوں، اور سناتے چلے جاؤ ساری دنیا میں، توبہ کی منادی کرو اور مسیح کی خبر دے دو لوگوں کو کہ وہی چارہ ہے، سہارا ہے. اعمال 1:8 میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا دنیا کی انتہا تک میری گواہی دو گے، پاک روح سے بھر کے. کیا حال ہے میرا اور آپ کا؟ مسیح کو جانا، پہچانا، سمجھا، کوئی اس کا تجربہ پایا؟ اگر یہ ہے تو پھر انجیل سنانا ہے. میں نے آپ کو اعمال 8:4 میں پڑھے تو بڑی اچھی بات لکھی ہے وہاں پر. سارے ایماندار جو یروشلم سے نکل گئے، پراگندہ ہو گئے ادھر، وہ انجیل سناتے پھرے پبلک میں. مسیح جدھر جاتا ہے اس کے پاس خوشخبری کا پیغام ہے، وہ سناتا ہے تاکہ اور لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے وہ مسیح کو جانیں، پہچانیں، نجات پائیں، شفا پائیں، آزادی پائیں، بحالی پائیں.
توانائی پائیں اور وہ نئی زندگی میں شریک ہوں. خدا کرے کہ یہ سارا سال میں اور آپ مردوں میں سے جی اٹھنے والے یسوع شافی یسوع کی خوشخبری سنانے میں شریک ہوں اور زندگی پائیں. God bless you. Thank you so very much. Amen and amen.